بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا وفی مقام آخر والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم انا ابو بکر وعمر خلقنا من تربۃ واحدہ وفيها نطفة وصدق رسوله النبي الكريم وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے اس طرف تھی جس کی خاطر وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصوں کو ہم نے اصحاب پیغمبر سے محبت کی ہے۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ خدا کے دھر دیا۔ میرے انتہائی واجب احترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، صحافی حضرات، سرکاری اہلکاران، میزبان مکرم حضرت مولانا عبدالمجید امجد صاحب، برادر مکرم فاضل اجل مولانا سفیان صاحب، اسٹیج پر موجود جید علماء کرام، بالخصوص عالمی شہرت یافتہ مذہبی اسکالر
حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب و دیگر انتہائی محترم حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، آج 25 فروری سن 2023 کو جامعہ اصحاب صفا پھول نگر کے سالانہ پروگرام میں حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو صبح قیامت تک شاد و آباد رکھے۔ جو زندہ بیٹھے وہ آمین بھی کہتے ہیں۔ مجھے تو آپ بہت پرانا جانتے ہیں اور بہت سارے پرانے چہرے مجھے محترم جناب خالد زبیر صاحب کی طرح نظر آ رہے ہیں، جو مجھے 1985 سے سن رہے ہیں۔ آپ میرے مزاج سے اچھی طرح واقف ہیں کہ زندہ دل آدمی ہوں، زندہ دل مجمع چاہتا ہوں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میں نے 85 سے خطابت کے سمندر میں قدم رکھا تھا، آج 2023 ہے، 38 برس گزر گئے مجھے اس سمندر میں تیرتے ہوئے، مگر میں کہا کرتا ہوں کہ میری تقریر کوئی بھی سنے، نہ میری تقریر میں کوئی لطیفے ہوں گے، نہ چٹکلے ہوں گے، نہ کوئی ہنسانے رلانے گھمانے اور وقت ضائع کرانے کی باتیں ہوں گی۔ میں ایک الگ دھن کا خطیب ہوں، اپنے موضوع سخن کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں، پھر اس سمندر میں غوطے کھاتا ہوں، بڑی گہرائی تک جاتا ہوں، ہیرے اور موتی اٹھاتا ہوں، تمہارے دامن میں سجاتا ہوں، دیوبند کا عقیدہ بتاتا ہوں۔ پر کرتا اس وقت ہوں جب سامنے بیٹھے ہوئے چہروں پہ بھی کوئی جذبہ چھلک رہا ہے۔ مزہ تو تب ہے نا کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی، اور اسٹیج سیکرٹری صاحب نے بھی میرے ذمہ وہ عنوان لگا دیا جس کے لیے کم از کم مجھے 2 گھنٹے چاہیے، مگر میں بھی کافی مہینوں سے مسلسل پروگرامات پہ ہوں، پورے ملک میں جلسوں کا ایک سیزن ہے اپنے بخاری کا، اور آج کے دن میں بھی یہ میرا 3را پروگرام ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ گھنٹوں والی نہیں بلکہ باہر گفتگو کر کے منٹوں میں سمیٹ دیں۔ اگر آپ کا ذوق تازہ رہا، آپ زندہ و تابندہ رہے، تو جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر مجھے سننا ہو تو پھر آپ کے چہروں پر کوئی تھکاوٹ، کوئی اکتاہٹ، کوئی گھبراہٹ، کوئی مرجھاہٹ، ہچکچاہٹ، کپکپاہٹ نظر نہ آئے، بلکہ اتنا کھل کے اور کھل کے بیٹھو کہ تمہاری جبینوں پر ستاروں کی جگمگاہٹ نظر آئے۔ ایک دفعہ گونج کے کہو سبحان اللہ۔ مجابروں والی نہیں، مجاہدوں والی سبحان اللہ۔ چوری والے عاشق والی نہیں، خون دینے والی سبحان اللہ، تاکہ دنیا کو پتہ تو چلے نا کہ ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان ہو۔ میرے دوستوں، عنوان میرے ذمہ جو لگایا ہے اسٹیج سیکرٹری صاحب نے کہ میں یار غار کا ذکر کروں، مگر وہ ایک طویل عنوان۔ میں گفتگو کی ابتدا اس جملے سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک رات کا سناٹا تھا، رات کی تاریکی تھی، رات کی ظلمت تھی، رات کا اندھیرا تھا، رات کی تنہائی تھی، رات کی یکتائی تھی، رات کی رانائی تھی، اور طیبہ کائنات، طاہرہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، حبیب خدا جناب سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں بیٹھی ہیں کہ اچانک آسمان پر نظر پڑی تو طیبہ کائنات نے دیکھا کہ آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں، آسمان پر ستارے جھلملا رہے ہیں، ستارے تلملا رہے ہیں، چمک اور دمک رہے ہیں۔ تو طیبہ کائنات نے پوچھا
فداک ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ قربان، ذرا یہ تو بتائیں کہ ان ستاروں کی تعداد کیا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فوراً یہ نہیں کہا عائشہ میں عالم الغیب ہوں ابھی بتاتا ہوں، بلکہ فرمایا نہیں واللہ عالم انا لا ادری، عائشہ یہ رب جانتا ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے، میرے علم میں نہیں، لیکن ہاں میرے وجدانی کیفیت کا اظہار، تخیل و تصور کہ یہ ستارے لاتعداد، یہ ستارے بے شمار، یہ ستارے انگنت، اگر کوئی انسان انہیں گننا چاہے تو وہ گنتے گنتے تھک سکتا ہے، اکتا سکتا ہے، کیلکولیشن کا نظام فیل ہو سکتا ہے، ان سے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن ان ستاروں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ تو طیب کائنات نے کہا اللہ کے پیغمبر اگر یہ ستارے لاتعداد بے شمار انگنت، پھر مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ کی پوری امت میں، آپ کے پورے اصحاب میں، آپ کی پوری جماعت میں، آپ کے سارے یاروں میں، آپ کے پیروکاروں میں، آپ کے وفاداروں میں، آپ کے جانثاروں میں، آپ کے وفا شعاروں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فوراً فعل جواب دیا، برجستہ جواب دیا، سوچو بچار کر کے نہیں، کیلکولیٹ کر کے نہیں، ادھر ادھر دیکھ کر نہیں، فوراً کہا عائشہ میرے یاروں میں، میرے پیروکاروں میں، میرے وفاداروں میں، میرے جانثاروں میں میرا یار عمر بن خطاب وہ مقدس انسان ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ۔ اللہ کے پیغمبر نے جب ابن خطاب کا نام لیا طیبہ کائنات خاموش ہو گئی، مہر بلب ہو گئی، سکوت و سناٹا چھا گیا، خاموشی طاری ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر تو چہرہ شناس تھے، اور پھر طیبہ کائنات کے چہرے کے خط و خال کو پڑھنا تو میرے پیغمبر کا کمال تھا۔ حضور نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے؟ میرے جواب کے بعد میں نے میرے چہرے پہ اظہار مسرت نہیں دیکھے۔ عائشہ کیا بات ہے؟ میں نے اپنے میرے جواب کے بعد میں نے تیرے ہونٹوں پہ ہنسی کی کرن رقصہ نہیں دیکھی۔ عائشہ کیا بات ہے؟ میرے جواب کے بعد میں نے تیری جبین پہ اظہار مسرت نمایاں نہیں دیکھا۔ کیا تو میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی؟ پھول نگر والوں میرے جملے دل پہ لکھ رہا۔ کائنات کے پیغمبر نے جب کہا عائشہ تو خاموش کیوں ہو گئی، سوال و جواب کا سلسلہ آگے کیوں نہیں بڑھایا، تو طیبہ کائنات نے کہا اللہ کے پیغمبر آج میری ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہو گئی۔ حضور نے پوچھا عائشہ وہ کون سی؟ تو طیبہ کائنات نے کہا اللہ کے پیغمبر میں تو آج تک یہ سمجھتی تھی کہ شاید آپ کی پوری امت میں، آپ کے پورے اصحاب میں، آپ کی پوری جماعت میں، آپ کے سارے یاروں میں، آپ کے پیروکاروں میں میرا باپ ابو بکر سب سے آگے ہوگا، لیکن آپ نے میرے سوال کے جواب میں میرے باپ ابو بکر کا نام نہیں لیا، عمر بن خطاب کا نام لیا، تو میں آج سمجھ گئی کہ میرا باپ ابو بکر پیچھے رہ گیا، عمر میرے باپ سے آگے نکل گیا۔ پھول نگر والوں، اصحاب صفہ والوں، پیغمبر کا جواب سنو، تمہارا ایمان تازہ ہو اور تمہیں عظمت صدیق کے میناروں کی بلندی کا اندازہ ہو۔ پیغمبر نے کہا عائشہ 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 تو نے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے، تو نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی۔ اگر تم مجھ سے یہ پوچھتی کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی، تو پھر زبان محمد سے سن، فرمان محمد سے سن، کلام محمد سے سن، بیان محمد سے سن، وجدان محمد سے سن، عمر کی ساری عمر ایک طرف، عمر کی کس کی؟ پوچھ کے کہہ دو کس کی؟ عمر کی ساری عمر ایک طرف، تیرے باپ کی ایک رات کا مقابلہ نہیں تھا۔ میں اس مقام پہ رک کر اہل ذوق، اہل شوق، اہل عمق، اہل بصیرت، اہل بصارت سے کہا کرتا ہوں، کبھی اس جگہ پہ آ کر آپ غوطہ-زن ہوئے کہ اللہ کے پیغمبر نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا تھا۔
یہ کوئی معمولی جملہ ہے کہ عمر کی ساری عمر ایک طرف؟ کون عمر جس کو مانگنے کے لیے میرا پیغمبر حتیم کعبہ میں روتا نظر آئے؟ کون عمر جو زمین پہ بھرے اللہ آسمان پر قرآن بناتا نظر آئے؟ کون عمر جو نبی کو مشورہ دے اللہ شریعت بناتا نظر آئے؟ کون عمر جو مقام ابراہیم پر نفل کا ارادہ کرے اللہ قیامت تک حج کا حصہ بناتا نظر آئے؟ کون عمر جو جس کے لیے پیغمبر کہے لوکان آبادی نبی کیوں لوکانا عمر؟ کون عمر جو عائشہ کی گواہی میں جو جملہ کہے اللہ سورہ نور بنا دے؟ کون عمر جو زمین پہ درہ مارے زلزلہ ایسا رکے 1400 سال گزر گئے دنیا میں زلزلے آئے مدینے میں پھر نہیں آیا؟ کون عمر؟ کون عمر؟ وہ عمر جو دریاؤں کو چیک لکھے حیا پر کے بہتے نظر آئے؟ کون عمر جو آگ واپس جاتی نظر آئے؟ کون عمر جس کے لیے پیغمبر کہے عمر کسی کا باپ مرے تو بچے روتے ہیں بچے مرے تو باپ روتا ہے جس دن تو مرے گا میرا اسلام روئے گا؟ کون عمر جس کے لیے پیغمبر کہے عمر رب نے تیرے چہرے میں وہ رو وہ دبدبا وہ جاہت جلال رکھ دیا ہے جس گلی سے تو گزرے گا شیطان نہیں گزرے گا؟ آج بھی کہتا ہوں پھول نظر والوں عمر کے چہرے میں تو کیا روپ تھا کیا دام تھا کیا جلال تھا کیا کمال تھا ہاں آج صرف کہیں پہ باب عمر لکھ دو نہ شیطان گزرے گا نہ اس کی نسل گزرے گا۔ اس عمر کے لیے اللہ کے پیغمبر نے کہہ دیا عائشہ عمر کی ساری عمر ایک طرف۔ کون عمر میں جس عمر پہ بولوں مجھے عمر نو چاہیے؟ کون عمر میں جس عمر پہ بولوں میری عمر کم ہو جائے؟ اس عمر کے لیے پیغمبر نے کہا عمر کی ساری عمر ایک طرف تیرے باپ کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور پھول نگر والوں اس رات کی صرف میں تمہیں چمک دکھاؤں، آؤ میں تمہیں اس رات کے تارے دکھاؤں، آؤ تمہیں میں اس رات کی گلیاں گھماؤں، آؤ تمہیں میں اس رات کی مہک سناؤں کہ وہ رات اتنا قیمتی کیسے بن گئی کہ عمر جیسے عمر کی ساری عمر کو تراش کر دے۔ آؤ تھوڑا سا ڈھونڈتے ہیں ہاتھ ریزی کرتے ہیں غوطہ زن ہوتے ہیں کہ اس رات میں ایسا ہوا کیا کہ ایک رات عمر جیسے عمر کی ساری عمر کو تراش کر گئی۔ یہ وہ رات ہے جب میرا پیغمبر اپنے گھر میں میرے استراحت ہے، پوری توجہ چاہوں گا، موضوع سکون شروع کر رہا ہوں، چند منٹوں میں وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں۔ میرا پیغمبر اپنے گھر میں میرے استراحت ہے اور ساتھ میں شیر خدا اسد اللہ الغالب ابو تراب ابو الحسن ابو الحسین جنت کے شہزادوں کے باپ شوہر زہرا گوہر کعبہ جناب سیدنا علی المرتضی بھی موجود۔ آدھی رات کا وقت گلی میں شور، علی شیر خدا کہتے ہیں، میرے کانوں میں شور آیا، میں اٹھا کہ ذرا دیکھوں گلی میں شور کیسا۔ میں نے کان لگایا تو باہر کافر کھڑے ہیں، ایک دوسرے سے نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں آج کی رات محمد کی آخری رات ہے، کہہ دو صلی اللہ گونج کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں جب میرے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ کافر کہہ رہے ہیں آج ہم مسلمانوں کے نبی کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے، حضرت علی کہتے ہیں میں فوراً بھاگ کر پیغمبر کے پاس آیا اور میں نے آ کر حضور کو جگایا، حضور جاگے، میں نے کہا حضور اٹھے، حضور نے پوچھا علی کیا ہوا؟ علی شیر خدا نے کہا حضور خیریت نہیں، اور حضور نے پوچھا علی ہوا کیا؟ علی شیر خدا کہنے لگے اللہ کے پیغمبر باہر گلی میں کافر جنگی تلواریں لے کر آپ کو مارنے آئے ہیں۔ حضور مسکرا پڑے اور علی شیر خدا سے کہا علی گھبراؤ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ علی نے کہا حضور وہ کیسے؟ ہم دو وہ سو، ہم نہتے وہ مسلح، کیسے نہیں ہوگا؟ حضور نے فرمایا علی گھبراؤ نہیں، مارنے والے ابھی آئے ہیں، بچانے والا پہلے سے کھڑا ہے۔ حضور مارنے آئے ہیں، حضور نے کہا گھبراؤ نہیں، مارنے والے ابھی آئے، بچانے والا پہلے سے کھڑا ہے۔ پوری توجہ رکھنا، ایک اپنا ذوق فارسی کا جملہ دینے چلا ہوں۔ علی شیر خدا نے پوچھا حضور کیسے؟ ہم دو وہ سو، ہم نہت تھے وہ مسلح، ہم اکیلے وہ جب تھا۔ حضور نے فرمایا علی آج تماشا تو دیکھ میں ان کے ساتھ کرتا کیا
हुजूर क्या करेंगे? हुजूर ने फरमाया अभी मट्टी उठाऊंगा, शातुल वजू पढ़ूंगा, पूरी तवज्जो से मेरे जुमले को दिल के कंप्यूटर में सेव करना, बड़ी देर तक दूर तक एंजॉय करते रहोगे। अभी पट्टी उठाऊंगा, शातुल वजू पढ़ूंगा, इनके मुंह में ऐसी डालूंगा आज रहेगी कयामत तक। मैंने एक जगह इंग्लैंड के सफर में ये जुमला कहा तो एक कुछ कम पढ़े लिखे लोग भी तो होते हैं जिनके काम ही सिर्फ तनकीद बराए तनकीद होता है, कहते मौलाना कहाँ से इस्तेमाल किया? मैंने कहा मैंने यहाँ से इस्तेमाल किया कि हदीस में आता है क़यामत जब आएगी 10 मुहर्रम का दिन होगा, तो मैंने कहा 10 मुहर्रम को देख लेना मट्टी किसके मुंह में है। डालूंगा रहेगी क़यामत तक। हुजूर उठे, मट्टी उठाई, शातुल वजू पड़ी, कब्र के मुंह पे डाली, उस दिन से कुफ्र अंधा हुआ, आज तक अंधा है। नारे तकबीर, अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा, अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा, अज़मत सहाबा, नारे तकबीर। कुफ्र आंखें में चलता रहा और हुजूर अंदर से गुजर गए। हुजूर दरे सिद्दीक पर, इधर अबू जहल एंड कंपनी, अबू जहल एंड सन्स, अबू जहल एंड ब्रदर्स, अबू जहल एंड को, इन्होंने देखा बड़ी देर हो गई, अंदर से कोई आवाज नहीं आई, दीवार फलांगी अंदर गए। पूरी तवज्जो रखना, एक और जुमला देने चला हूँ अपने ज़ौक़ का। दीवार फलांगी अंदर गए और सामने देखा हुजूर की चारपाई है, हुजूर की चादर है और कुछ सोया हुआ है। पहली दुनिया में गलत फहमी लगी थी अबू जहल को। अबू जहल ने समझा शायद ये नबी सोया हुआ है, करीब जाकर कहा कुम या मोहम्मद, कुम या मोहम्मद। तो अबू जहल ने क्या समझा कि ये नबी है, लेकिन जब चादर हटाई आगे देखा नबी नहीं, ये तो अली है। ये तो सारे गूंज के बोलो ये तो अली है। तो फिर फूलनगर के सुन्नी मुसलमानों, ये अकीदा 1400 साल पहले साबित हो गया कि जिसने सबसे पहले अली को नबी समझा था वो अबू जहल था। आज तक उसकी सुर्रियत भी अली को नबी समझती है। चादर हटाई, देखा आगे नबी नहीं, अली है। मैं जिसको नबी समझ रहा था वो तो अली है। हाँ, पूछा, पूरी तवज्जो चाहूंगा, पूछा अली नबी कहाँ गया? नबी कहाँ गए? आगे भी अली था, शेर जली था, हक का वली था। अली ने ना झूठ बोला ना तकिए का दर्द होना। अली नबी कहाँ है? अली ने कहा वो तो चले गए। अबू जहल ने फिर घुमा के पूछा कहाँ चले गए? अली ने कहा जहाँ जाना था। अबू जहल ने फिर पूछा कहाँ जाना था? अली ने कहा जहाँ चले गए। अबू जहल को उल्लू का पट्टा बना दिया, ना झूठ बोला ना तकिए का दर्द खोला, न नबूवत का राज दिया। अब आओ अगला एक जुमला देने चला हूँ। हाँ, अबू बकर के नौकरों के दिलो दिमाग में पैबस करने के लिए तवज्जो रखना। जब अली ने अबू जहल को लाटू की तरह घुमाया और उल्लू का पट्टा बनाया, हाँ, उसने जितना पूछा अली ने नहीं बताया। उसने कहा नबी कहाँ गए? अली ने कहा चले गए। उसने कहा कहाँ चले गए? अली ने कहा जहाँ जाना था। उसने कहा कहाँ जाना था? अली ने कहा जहाँ चले गए। हाँ, तो फिर अबू जहल जब थका ना तो अपने साथियों को कहने लगा आओ ये नबी का तरबियत याफ्ता है, जान दे देगा, नबूवत का राज नहीं देगा। आओ मक्का वालों मैं तुम्हें बताता हूँ। कौन कह रहे हैं? अबू जहल कह रहा है। पूरी जुमले पे तवज्जो रखना। अबू जहल कह रहा है मक्का वालों आओ मैं तुम्हें बताता हूँ आज की रात मोहम्मद कहाँ गया होगा। सारे दूर भागे और आगे लग के अबू जहल को कहने लगे जल्दी बता ताकि मोहम्मद का पीछा करे। और फूलनगर वालों अबू जहल के अल्फाज सुनना। अबू जहल कहने लगा मक्का वालों मेरा दिल गवाही देता है कि मक्के की धरती पर अबू बकर से बड़ा यार मोहम्मद का कोई नहीं। नारे तकबीर, अज़मत सहाबा, अज़मत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, अज़मत सैयदना सिद्दीक़ अकबर। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ आज अबू जहल की औलाद माने न माने उनका बाप मान गया कि मक्के की धरती पर अबू बकर से बड़ा यार मोहम्मद का कोई नहीं। तो मैं इसलिए उन्हें कहता हूँ जरा अपनी तारीफ पढ़ो, तुम्हारा ग्रैंड पापा मान गया है। हाँ, कि अबू बकर मोहम्मद का असली खरा सच्चा पक्का ठक्का यार है। हाँ, तो सारे
بھاگے کہ ہم در صدیق پہ جاتے ہیں، جب تک حضور در صدیق پہ پہنچ چکے تھے۔ دروازے پہ دستک دی، بڑی تیزی سے سفر مکمل کرنا چاہتا ہوں، اور صدیق اکبر نے دروازہ کھولا، سامنے دیکھا چودھری کی چاند سے زیادہ چمکتا دمکتا چہرہ نظر آیا۔ ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور فوراً کہا حضور یہ کیا فدا ابی و امی، میرے ماں باپ قربان، آپ آدھی رات کو میرے دروازے پر؟ حضور کوئی کام تھا، کوئی ایلچی، کوئی نمائندہ، کوئی قاصد، کوئی نوکر، کوئی چاکر، کوئی غلام بھیج کر مجھے طلب فرماتے، میں سر کے بل چل کے آتا۔ حضور آپ کیوں آئے؟ پیغمبر کا جواب سنو۔ پیغمبر نے کہا ابو بکر تجھے پتا نہیں میں کسی کا پابند ہوں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میں اپنی مرضی کا مالک نہیں، میں تو کسی کا پابند ہوں، جیسے جیسے وہ کہتا جاتا ہے ویسے ویسے میں کرتا جاتا ہوں۔ آج مجھے آڈر ہی نہیں تھا کہ تجھے بلاؤں، مجھے آڈر ہی نہیں تھا کہ خود چل کے تیرے در سے کیوں؟ تاکہ دنیا کو پتا چلے جب کوئی بڑا کسی چھوٹے کے در پہ جاتا ہے نا تو اس چھوٹے کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابو بکر میں تیری عزت ایسی بڑھاؤں گا، تیرے در پہ اس کو بھیجوں گا جس سے بڑا کائنات میں ہے۔ اب پوری طرح جو رکھا، صدیق نے پوچھا حضور حکم کیسے آنا ہوا؟ حضور نے فرمایا ابو بکر دشمن پیچھے ہے، چلو چل رہا ہے، چلو گونج کے بولو چلو جاؤ۔ تاریخ و سیر کی ساری کتابیں اٹھا کر دیکھو، ابو بکر نے کوئی بحث و تمیز، کوئی آرگومنٹ، کوئی سوال و جواب، کچھ نہیں، کوئی ایکسکیوز، ہاں کوئی معذرت، کوئی تھوڑی سی لیٹ، حضور آدھی رات کو کیسے، گھر اکیلا، ماں باپ بوڑھے، بچیاں چھوٹی چھوٹی، کوئی ایکسکیوز نہیں، ہاں کوئی آگے آرگومنٹ نہیں۔ حضور نے کہا ابو بکر چلنا ہے، ابو بکر چل۔ ابو بکر گونج کے کہو ابو بکر چل پڑا۔ اب چلتے 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 بڑا مقصد کر رہا ہوں، بہت ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں، چلتے 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 حضور نے کہا ابو بکر ذرا تیز چلو، دشمن پیچھے ہے، رات تک پہنچنا ہے۔ تیز قدموں سے چلنے لگے، تھوڑا سا آگے گئے تو صدیق اکبر نے کہا اللہ کے نبی ذرا ایک منٹ روک کے میری بات تو سنیں۔ حضور مسکرا پڑے اور کہا ابو بکر ابھی تجھے کہا تیز چل، دشمن پیچھے ہے، اور تو کہتے ہیں میں روک کے تیری بات سنوں؟ چلتا بھی جا، بات کرتا بھی جا، میں سن لوں گا۔ ابو بکر نے کہا حضور ایک منٹ کے لیے رک جائے نہیں تو میری جان نکل جائے گی۔ حضور رکے اور پوچھا ابو بکر ایسا کیا ہوا کہ تیری جان نکلنے لگ گئی؟ بیوی بچے یاد آئے، ماں باپ یاد آیا، گھر بار کاروبار یاد آیا؟ ابو بکر نے کہا اللہ کے پیغمبر میں یہ سب کچھ آپ کے اشارے ابرو پر قربان کر چکا ہوں، میرا کلیجہ تو منہ کو اس لیے آ رہا ہے کہ آپ کے قدموں کے نشانوں پر لہو کے قطرے نظر آ رہے ہیں۔ حضور آپ کے پاؤں زخمی اور میں آپ کو پیدل چلنے دوں؟ حضور مسکرا پڑے اور کہا ابو بکر پیدل نہ چلوں تو اور کیا کروں؟ آدھی رات کو سواری کہاں سے لاؤں؟ ابو بکر بیٹھے اور کہا اللہ کے نبی سواری نہیں ہے تو کیا ہوا؟ آج ابو بکر کے بوڑھے کندھے محمد کی سواری بنیں گے۔ کندھوں پہ اٹھایا، اٹھا کے چل، اٹھا کے اگلا جملہ کہتا صدیق بیٹھے، نبوت کو کندھوں پہ اٹھایا، اٹھا کے دوڑ گئے۔ اوپر نبوت کا بوجھ تھا، مفتی صاحب سے پوچھنا کیا ہوتا ہے نبوت کا بوجھ؟ اوپر نبوت کا بوجھ تھا، حق بنتا تھا۔ صدیق کہتے حضور تھک گیا ہوں، 2 منٹ سانس لے لوں، 2 منٹ کمر سیدھی کر لوں، 2 منٹ پانی پی لوں، 2 منٹ ریسٹ کر لوں، حق یہ بنتا تھا۔ لیکن جاؤ حدیث اور تاریخ اور سیرت کو پڑھو، ابو بکر نے ایسا ایک جملہ نہیں کہا بلکہ الٹا کہا حضور آپ تھک گئے ہوں گے، میں اندر جا کے بستر بناتا ہوں، آپ آتے آرام۔ میں نے جو سمجھا کہ رب کو یہ جملے اتنے پسند آئے کہ ابو بکر تو کندھوں پہ اٹھائے ہوئے تھا، تھکنا حق تیرا بنتا تھا، لیکن تو نے الٹا کہا حضور آپ تھکے ہوئے۔ یہ جملے رب کو اتنا پسند آئے کہ اس ایک رات کو عمر کی ساری عمر سے بڑھا دیا۔ حضور نے فرمایا کہ
جب صدیق نے کہا حضور میں اندر جاتا ہوں بستر بناتا ہوں آپ آके آرام کریں. حضور نے پھر پوچھا ابو بکر بستر تو لے کے نہیں آئے تھے, بستر کون سے لاؤ گے؟ ابو بکر نے پھر مسکرا کر کہا حضور سواری نہیں تھی, ابو بکر کے کندھے محمد کی سواری بن گئے. بستر نہیں ہے تو کیا ہوا, آپ ابو بکر کی جھولی محمد کا بستر بن گئی. حضور نے کہا چلو چلتے ہیں غار میں. ابو بکر نے کہا حضور 2 منٹ رکے, پہلے میں جاؤں گا, پہلے میں جاؤں گا. حضور نے کہا ہو کیوں, پیچھے دشمن ہے. صدیق نے کہا ممکن ہے آگے بھی دشمن ہو, اسی کی کوئی ضروریت ہو. میں پہلے اندر جاؤں گا تاکہ کوئی کالا کوئی نیلا کوئی پیلا کوئی ساوا اگر چھپا بیٹھا ہو کوئی کھٹمل تو میں پہلے اس کو صاف کروں, اسے بھگاؤں, آپ کا بستر بناؤں, اندر جا کے جھاڑو دوں, گند صاف کروں, پھر آپ کو بلاؤں. حضور نے پھر پوچھا ابو بکر جھاڑو کیسے دو گے, ہم تو جھاڑو لے کے نہیں آئے تھے. صدیق نے پھر مسکرا کر کہا ہوگا حضور جھاڑو نہیں ہے تو کیا ہوا, آج ابو بکر کی پگڑی محمد کا جھاڑو ہے. ابو بکر اندر گئے, غار میں جا کر اپنی پگڑی اتار کر جھاڑو بنایا, صفائی کی, سوراخ نظر آئے, ٹکڑے دے کر سوراخوں کو بند کیا تو سوراخ بچ گئے. ابو بکر بیٹھے, جھولی پھیلائی, ایڑی رکھی سوراخ پر, حضور کو بلایا, حضور آئے, آکے آرام کرے, بستر بن گیا. اب تو رکھنا. حضور آئے, صدیق کی جھولی میں سر رکھا اور آ کے سو گئے. آکے سو گئے. اب یہاں سے کام شروع ہوا. جب سوئے, جھولی پوری توجہ رکھنا میری طرف, جھولی صداقت کی ہے, سر نبوت کا ہے. جھولی صداقت کی ہے, سر نبوت کا ہے. پھول نگر والوں ایمان سے بتاؤ درمیان میں کوئی فاصلہ تھا؟ سارے بولو کوئی فاصلہ تھا؟ تو کالے کو نظر آیا منظر بلا فاصل. یہاں سے مسئلہ شروع ہوا. جب کالے نے دیکھا نا کہ ہم نے تو قیامت تک کہنا ہے بلا فاصل, نہیں ہے بلکہ فاصلہ ہے, اور یہاں تو جھولی ہے صداقت کی, سر ہے نبوت کا, فاصلہ کوئی نہیں, نقشہ بلا فاصل کا. کالا وہاں سے بھاگا, تڑپنے پھڑکنے لگا اور آ کے ابو بکر کو ڈسنے لگا. میں اس کے مقام پر ایک شعر کہا کرتا ہوں, صدیق بھی ڈٹا رہا اور اس نے بہمان دیگر کہا ہوگا سو میرے غنیم نہ بھول تو کہ ستم کی شب کو زوال ہے, تیرا ظلم جبر بلا سہی میرا حوصلہ کمال ہے. کالا صاحب ڈستا رہا, ابو بکر ہنستا رہا. کالا بھاگ گیا, ابو بکر آج تک تھا. پھر اس جملے پہ مجھے کسی نے کہا نبازی صاحب آپ کا بھی عجیب الٹے استعمال ہے. کالا ڈستا رہا, ابو بکر ہنستا رہا. تاریخ کہتی ابو بکر کی آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا, آپ کہتے ہو ہنستا رہا. اور میں نے کہا پاگل انسان کا بھی آدمی اتنا ہنستا ہے, اتنا ہنستا ہے, اتنا ہنستا ہے کہ ہنستے ہنستے بھی آنکھوں سے پانی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ کالے کو جلانے کے لیے ابو بکر ہنستا رہا. اور پھر مرن کہتا ہے کہ بھی ابو بکر غار میں رویا تھا. میں کہا کرتا ہوں نہ رویا تھا, نہ رونے والا تھا, نہ رونے آیا تھا, وہ تو کالے کو رلانے آیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر کی آنکھوں سے وہ پانی نہ نکلتا, وہ بھی رب نے نکالا, وہ بھی رب نے نکالا. کیوں؟ ابو بکر کو جب کالے نے ڈسا, ابو بکر نے پاؤں ہٹایا. سیانے لوگ بیٹھے ہیں, جب کسی کو سانپ ڈسے فوراً کیا کہتے ہیں کہ کس کے پٹی باندھو, زہر کو چوسو. ابو بکر نے پٹی باندھی, ابو بکر نے زہر کو چوسا. یہ بڑے جملے ہیں. ابو بکر نے پاؤں ہٹایا, یہ بھی بڑا جملہ ہے. ابو بکر نے پاؤں ہلایا, ابو بکر نے تو پاؤں ہلایا نہیں. کیوں؟ اگر پاؤں ہلتا ہے تو ٹانگ ہلتی ہے, ٹانگ ہلتی ہے نبی کی آنکھ کھلتی ہے. ابو بکر تاہیہ کر چکا تھا, جان جاتی ہے تو چاہے پر محمد کا آرام نہ جائے. ابو بکر نے تو پاؤں ہلایا ہی نہیں. رب نے دیکھا کہ ابو بکر نبی کو جگا نہیں رہا تو اللہ نے کہا ابو بکر تو نہ جگا, میں جگاؤں گا اور جگا کے تیری وفا کا منظر دکھاؤں گا. اور پھر میں محبوب کو بتاؤں گا محبوب آنکھیں کھول دیکھ تو صحیح, میں نے تجھے پیسہ یاد دیا. اسی لیے سیانے لوگ بیٹھے
جب کسی کو پاؤں پہ سانپ ڈسے نا، زہر سرایت کرتا ہے، سرکولیٹ کرتا ہے پورے جسم کے خون میں، وہ شامل ہو جاتا ہے اور دماغ تک جاتا ہے۔ ابو بکر نے نہ پٹیاں باندھی، نہ زہر چوسا، نہ پاؤں ہٹایا، نہ پاؤں ہلایا، ہاں وہ زہر چلا ایڑی سے پنڈلی میں، پنڈلی سے رانوں میں، رانوں سے پیٹ میں، پیٹ سے جگر میں، جگر سے حلق میں، حلق سے دماغ تک، جب پورے جسم میں سرکولیٹ کر گیا، اور تجھے 4 چھینکیں آ جائیں، تیری آنکھوں سے پانی بہ پڑتا ہے۔ ابو بکر کانوں سے ڈسا بیٹھا تھا، اگر زہر کے اثر کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے پانی ٹپکا تو تجھے برا لگنے لگ گیا۔ میں تو کہتا ہوں وہ بھی نہ ٹپکتا، رب نے ٹپکایا کہ ابو بکر تو نہیں جگا رہا، میں تیری آنکھوں سے پانی بہاؤں گا، نبی کے رخساروں پر گراؤں گا، اسی بہانے جگاؤں گا، پھر پیغمبر کو بتاؤں گا، محبوب آنکھیں کھول دیکھ میں نے کیسا یاد دیا، دیکھ تو صحیح میں نے کیسا یاد دیا۔ حضور جاگے، جب آنکھوں پہ پانی آنکھوں سے نکلا اور حضور کے رخساروں پہ گرا، میں کہا کرتا ہوں، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا ایک جملہ تھا کہ جب غار میں ابو بکر نے جھولی پھیلائی اور حضور آئے، سر مبارک رکھا اور آ کے سو گئے، تو امیر شریعت کہا کرتے تھے منظر ایسے تھا جیسے رحل میں قرآن ہوتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، منظر ایسے تھا جیسے رحل میں قرآن ہوتا ہے۔ اور میں اسی کے ساتھ ایک جملہ ٹچ کیا کرتا ہوں اپنے ذوق کا کہ جب ابو بکر کی آنکھوں کے پانی کے قطرے حضور کے رخساروں پر گرے تو منظر ایسے تھا جیسے آدھی رات کو کلی پہ شبنم گرے اور کلی پھول بن جائے۔ حضور پہ وہ شبنم کے قطرے گرے، حضور پھول کی طرح کھل کر اٹھ بیٹھے، مسکرا اٹھ بیٹھے۔ ابو بکر کیا ہوا؟ ابو بکر نے کہا کچھ نہیں، بس وہ کالے کو ذرا تکلیف ہو گئی تھی، خلافت کا منظر ہو گیا تھا تو وہ کالا بھاگا آ کے مجھے ڈسنے لگا۔ حضور نے فرمایا اچھا کالے کی جرات میرے ہوتے ہوئے ادھر لائے، ادھر لائے۔ ابو بکر نے ایڑی آگے کی، حضور نے اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ابو بکر کی ایڑی رکھی، دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے، میرا جملہ یاد رکھنا، شہادت والی انگلی سے، یہ کوئی شہادت تھی، ہاں یہ کوئی شہادت تھی، شہادت والی انگلی سے ابو بکر کی ایڑی کی اسی جگہ پہ جہاں کالے میں ڈسا تھا، حضور نے صرف ٹچ کیا۔ اب پوچھا ابو بکر اب بتا کیا حال ہے؟ ابو بکر نے مسکرا کر کہا حضور لگتا ہے کالے کی ساری محنت برباد ہو گئی۔ راجہ تخت ختم نبوت، جانا سیدنا صدیق اکبر۔ اب آؤ پھول نگر والوں، عقیدے کی بات کرتا جاؤں، یہی شہادت والی انگلی، یہی لواب دہن ایک وقت تھا خیبر کے میدان میں علی شیر خدا کی آنکھوں پہ لگا تھا، آج ابو بکر کی ایڑی پہ لگا ہے۔ آنکھیں انسان کی انتہا، ایڑی انسان کی ابتدا، نبی نے شہادت دے دی، ابو بکر تجھے ٹھپا ابتدا میں لگا، تیری خلافت ابتدا میں ہوگی، علی تجھے ٹھپا انتہا میں لگا، تیری خلافت بھی انتہا میں۔ اس لیے میں نے کہا یہ شہادت والی انگلی تھی، شہادت کی گئی کہ وہاں ابتدا میں ٹھپا ہے، یہاں انتہا میں ٹھپا ہے، وہ ابتدا ہے یہ انسان کی انتہا ہے۔ تو دلالتاً اشارتاً ہاں اللہ کے پیغمبر نے سمجھا دیا علی تجھے میں نے ٹھپا یہاں لگایا، ابو بکر تجھے ٹھپا یہاں لگایا، یہ ابتدا ہے یہ انتہا ہے۔ اشارہ کر دیا ابو بکر تو ابتدا میں خلیفہ بلا فصل ہے، علی تو آخر میں خلیفہ چہارم ہے۔ ہاں تو وہ پیغمبر، وہ صدیق اکبر جس نے پیغمبر کے ساتھ اتنی وفا کی، آج جمعیت علماء اسلام کے ممبران قومی اسمبلی اور متحدہ مجلس عمل کے ممبر مولانا عبدالاکبر چترالی، انہوں نے ناموس صحابہ کا بل قومی اسمبلی میں صرف پیش نہیں کیا بلکہ پاس کر کے بھی دکھوایا، اور آج میں اس اجتماع کی وساطت سے ان متحدہ مجلس عمل جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی کے ان مولانا عبدالاکبر چترالی انہیں خراج عقیدت کا سلام کرتا ہوں کہ تم نے ناموس صحابہ کا بل پاس کرا کر صحابہ کے ساتھ عملی محبت کا ثبوت دیا ہے۔ دیا ہے کہ نہیں دیا؟ اب تمہارا بھی جوانوں حق بنتا ہے کہ آؤ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم پر علماء دیوبند کی سیاسی قوت کو مضبوط کرو اور قائد جمعیت مفکر اسلام بطل حریت امام اسلامی انقلاب مولانا فضل الرحمان کے دست و بازو بڑھو اور پرچم نبی کے سائے میں آ کر علماء کو ان بوریا نشینوں کو اسمبلیوں تک پہنچاؤ تاکہ پاکستان بناتے وقت جو
तक ये उलमा असम्बलियों में नहीं जाएंगे, पाकिस्तान में कलमे वाला निजाम नहीं आएगा। साथ दोगे इंशाअल्लाह? अरे बोलो साथ दोगे और इंशाअल्लाह? जब नबी उठाओगे, जमीयत उलमा इस्लाम के कादरीन को असम्बलियों तक पहुंचाओगे, उलमा का साथ देकर इस मुल्क में इस्लामी इंकलाब बर्पा करोगे। जो वादा करते हो खड़े होकर दोनों हाथ खड़े करके लहराकर कहीं तक पैगाम लगा दो कि पाकिस्तान में रहने वाले इस मुल्क में न सेकुलरिज्म चाहते हैं, न सोशलिज्म चाहते हैं, न कम्युनिज्म चाहते हैं, बल्कि इस मुल्क में हमें चाहिए तो कुरान वाला निजाम, साहबे किराम वाला निजाम, अबू बकर की सदाकत वाला, उमर की अदालत वाला, उस्मान के हया वाला, अली की शुजाअत वाला, मुआविया की फरासत वाला निजाम इस मुल्क में हम बर्पा करेंगे। हाथ लहराकर बताओ साथ दोगे? कह दो इंशाअल्लाह, गूंज के कह दो इंशाअल्लाह। पूर्णनगर वालों, अगर तुमने इन उलमा को असेंबलियों में भेजकर पाकिस्तान में उलमा की हुकूमत कायम की, तो फिर जमीयत का तुमसे वादा है, जिस दिन हमारी हुकूमत आई हम देखेंगे कौन बदमाश नबी की कब्र में नबुव्वत पर डाका मारता है, या कौन चूड़ा नबी के सहाबा पर भोंकने की जुर्रत करता है। कह दो इंशाअल्लाह, आप ले रहा के कह दो इंशाअल्लाह। अगर आपने अपने वादे की पासदारी की तो मैं एक शेर पे बात खत्म करने चला हूं, और वो शेर मैं दुनिया कब्र के थिंक टैंक्स तक पहुंचाना चाहता हूं कि जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ, मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए बोले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू, कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।